नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। रोशन सिंध प्रोग्राम, जिसके ज़रिए हुकूमत सिंध ने प्लान बनाया था कि सिंध के देही इलाक़ों में शमसी तवानाई के ज़रिए शाहराहों को रोशन किया जाएगा, वो दरअसल सिंध को तारीक करने का प्रोग्राम साबित हुआ। 7 अरब रुपए इसमें लग गए और आज सिंध की कोई शाहराह इस रोशन सिंध प्रोग्राम के तहत रोशन नज़र नहीं आती। ये वो कैफियत है जिसको कि गज़ब करप्शन की अजब कहानी कहा जा सकता है, और इसको ब्रेक हमने इसी प्रोग्राम में अब से 4 साल कबल किया था। अब ये पूरा मामला नैब के ज़ेर तफ्तीश है, जिसमें आज एक बार फिर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह रावलपिंडी नैब में पेश हुए, जहाँ पर उनसे तकरीबन 1 घंटे पूछगछ हुई है। ये वो मामला है जिसमें हम बारहा इस प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि नैब की तफ्तीश को न माने, इल्ज़ामात को न माने, मगर बिलावल भुट्टो सरदारी एक बार सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को लें और उनसे कहें कि हमें रोशन सिंध प्रोग्राम दिखाओ, और वो सड़कें दिखाओ या वो जगहें दिखाओ जिसने इस प्रोग्राम ने जिसको रोशन किया हो। ख़ुद उनको पता चल जाएगा कि सिंध में करप्शन का लेवल क्या है और उनकी हुकूमत के अंदर करप्शन की किस कदर जड़ें गहरी हो चुकी हैं। आज नैब में मुराद अली शाह से सवाल और उनका कहना यह था कि उनसे 19 सवाल पूछे। आज नैब से तफ्तीश के बाद मुराद अली शाह ने मीडिया से बात भी की। 9 जून को क्वेश्चनर मिला था, 19 सवाल थे उसमें, और मुझे कहा गया था कि 18 को आ जाएं इसको भर के। नॉर्मल प्रैक्टिस ये रही है कि जब मैं पहले 3 बार होके गया हूँ, तो वो सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चनर देते हैं और वो भर के मैं मेल में भेज देता हूँ क्वेश्चनर, या इधर रिसीव करा लेता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी नैब से मुझे महीना कम से कम दें। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको जमा करा दूँ बाय मेल या डिलीवर करा दूँ। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके आएँ। 8 जुलाई को मैं इसको लेके आया। मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दे दिया। ये केस जाली बैंक अकाउंट्स केस से जुड़ा हुआ है, जो सिंध में करप्शन का सबसे बड़ा केस है, और इसके मरकज़ी मुलजिम साबिक़ सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन हैं। आज मुराद अली शाह पर खिलाफ कानून फ़ंड जारी करने का, क्योंकि इसकी बजट में एलोकेशन नहीं थी और ये स्पेशल फ़ंड से, ये स्पेशल प्रोग्राम के ज़रिए इसके लिए फ़ंड जारी किए गए थे। खुसूसी प्रोग्राम का इजरा किया गया था जो कि अब ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आता है। और रोशन सिंध प्रोग्राम ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, अंधेर सिंध प्रोग्राम हो चुका है। इसके साथ मुलजमान प्ली बारगेन कर चुके हैं। 30 करोड़ रुपए में नैब ने प्ली बारगेन की है, मगर क्योंकि ये 7 अरब रुपए के करप्शन का मामला है, 30 करोड़ रुपए में मुलजमान की प्ली बारगेन भी जो है ये काफ़ी नाकाबिल फ़हम नज़र आती है। इस पूरे मामले में इतलात ये है कि नैब ने सिंध के साबिक़ वज़ीर आला जनाब सैयद क़ायम अली शाह का बयान भी रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने इस पूरे मामले से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है, और उन्होंने हमारी इतलात के मुताबिक नैब को बताया है कि ये सारा मामला स्पेशल प्रोजेक्ट के ज़रिए आया और फिर ये पहुँच गया वज़ीर ख़ज़ाना, उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मुराद अली शाह के पास, जिन्होंने इसकी बाकायदा क्लियरेंसेस जारी की हैं। आज की इस नैब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की एक बार फिर तलबी और एक बार फिर सवाल जवाब। रोशन सिंध प्रोग्राम 4 साल पहले ब्रेक किया था हमारे प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोखर साहब। पहले तो ये बताइएगा कि आज दूसरी बार इसी केस के हवाले से मुराद अली शाह साहब को नैब ने ज़ाती तौर पर तलब किया, बार बार इनको क्यों तलब किया जा रहा है? और ये भी बताइएगा कि क्या आज ये सिलसिले की आखिरी तलबी है, अब रोशन सिंध प्रोग्राम में मुराद अली शाह साहब को नहीं बुलाया जाएगा, क्या इत्तलात हैं? हाँ जी खान साहब, इस बार जो आज जो बुलाया गया शाह साहब को, उसका जो हमने नैब के ज़राए से, अहम ज़राए से मालूमात हासिल की है, वो कह रहे हैं कि उसका बुनियादी सबब ये था कि मुराद अली शाह साहब ने जो तहरीरी जवाबात थे, जिस तरह शाह साहब ने ख़ुद कहा, उसमें बहुत सारे मामला ऐसे थे जिस पे उनसे वजाहत तलब करनी थी। उसमें सबसे अहम बात ये नुक्ता ये था कि ये प्रोग्राम जो है ये मनसूबा तो चलो आउटसाइड ADP साल 2014-15 में शुरू किया गया, उस वक्त मतलब आउटसाइड ADP अप्रूव हुआ, 2 अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन जब दूसरा साल आया
دوسرا مالی سال آیا اور بجٹ میں اس منصوبے کے لیے 500 ملین رکھے گئے اور لیکن اس کے بعد یہ رپورٹس آ چکی تھی، آن ریکارڈ آ چکی تھی. حکومت سندھ کے جو مانیٹرنگ کمیٹیز تھی انہوں نے یہ رپورٹ دے دی تھی. محکمہ SNJD نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ نہ صرف یہ منصوبہ فیل ہے، نہ صرف اس میں بہت بڑا فراڈ ہے، جو لائٹیں لگائی گئی ہیں وہ چلتی نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمہ توانائی نے یہی لائٹ تقریباً 98,000 روپے میں فی لائٹ لگائی ہے، لیکن اس منصوبے کے تحت 2.25 لاکھ روپے میں فی لائٹ لگے. یہ 40,000 لائٹس کا مسئلہ ہے. تو شاہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ساری چیزیں جب فراڈ اسٹیبلش ہو گیا تھا دوسرے سال، تو اس کے باوجود آپ نے آؤٹ سائڈ بجٹ دوسرے منصوبے سے ری اپروپریٹ کر کے 1.5 ارب روپے اس منصوبے کے کیوں جاری کیے؟ اور یہ بات جو آپ کو سمریز آئی تھی اس میں بھی یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ انسیٹسفیکٹری منصوبہ ہے. تو اس میں شاہ صاحب نے پہلے جو جواب دیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں وضاحت نہیں تھی، اس نے اس کو انتظامی معاملہ کرا دیا تھا. تو اس لیے ذاتی طور پر آج اس سے کہا تھا آپ کو کیا مجبوری تھی، کیا پریشانی تھی، یا ایسی کون سا معاملہ تھا جو آپ کو یہ پیسے اضافی پیسے ایسے منصوبے کے لیے جاری کرنے پڑے جو اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ یہ منصوبہ اس میں پرابلمٹک ہے اور انسیٹسفیکٹری ہے. اس لیے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان میں سے کچھ نے تو پلی بارگین کر لی ہے، جو شواہد ہیں یا جو الزامات ہیں، 2 اہم لوگ ہیں مراد علی شاہ اور شرجیل انعام میمن، ان کے خلاف کیا ثبوت ہے نیب کے پاس اور اب یہ کیس کس جانب آگے بڑھ رہا ہے؟ ہاں آج جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے سر، اس میں تو سب سے اہم رول جو ہے وہ شرجیل انعام میمن کے خلاف ہے، چونکہ شرجیل انعام میمن اس وقت منسٹر بھی تھے محکمہ بلدیات اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دیہی ترقی، جس محکمے کے تحت یہ منصوبہ شروع کیا گیا. تو ایز اے منسٹر جو رول ہے شرجیل انعام میمن کا وہ سب سے زیادہ کلیدی رول ہے، کیونکہ یہ منصوبہ شروع ہی اس نے کرایا اور اس میں جتنی کہ منسٹریل لیول پہ سیکریٹریٹ لیول پہ جتنی اس منصوبے میں بے قاعدگیاں ہوئیں، یعنی کہ آپ کو ایک بڑی بے قاعدگی آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو یہ ایسا منصوبہ تھا جس کو 45% پیسے جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دی گئے ٹھیکیدار کو. حالانکہ رولز میں صرف 5% موبلائزیشن ایڈوانس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بینک کے لیٹر آف انٹینٹ جاری ہونے پر 40% مزید معاہدے میں لکھ دیا کہ اس کو دے دیے. یعنی کہ یہ منصوبہ چلا ہی حکومت سندھ کے اس سے. اور اس کے علاوہ جو ٹھیکیدار تھا وہ انجینئرنگ کونسل آف پاکستان کی کیٹیگری C6 میں آتا تھا، یعنی صرف 2.5 کروڑ روپے کا ٹھیکہ اس کو مل سکتا تھا. لیکن پہلے مرحلے میں اس کو 2 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا اور دوسرے مرحلے میں اسی ٹھیکیدار کو مزید 5 ارب روپے کے ٹھیکے دے دیے گئے. تو اس لیے شرجیل انعام میمن کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ کلیدی ہے، اور یہ شاہ صاحب کا جو رول ہے وہ اس حساب سے ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ ناقص ثابت ہوا، انسیٹسفیکٹری ثابت ہوا، لیکن اس تمام اعتراضات کو ایک سائڈ پہ رکھے پیسے دے دیے. اور اب جو آئندہ کے لیے جو معلومات حاصل کی ہے اس معاملے میں یہ جس وقت ہوا ہے، یہ سارا کیس ہوا، اس وقت وزیر اعلیٰ تو سید قائم علی شاہ صاحب تھے، ان سے بھی تو نیب نے بیان لیا ہے. جی خان صاحب، نیب نے بیان ریکارڈ کرا لیا ہے شاہ صاحب کا، اور سید قائم علی شاہ صاحب نے اس کیس میں نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت بھی کرائی تھی. لیکن پچھلے دنوں نیب انتظامیہ نے ہائی کورٹ کو بتا دیا ہے کہ ہم اس معاملے میں سید قائم علی شاہ کو گرفتار کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ایک تو اس کی عمر کی وجہ سے کہ اس کی 95 سال عمر ہے، اور دوسری یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ شرجیل انعام میمن اور سید مراد علی شاہ کا ہے. تاہم وہ ابھی بھی زیر تفتیش ہیں سید قائم علی شاہ صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کا رول کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ نیب انتظامیہ پر ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اب حالات میں بہتری آ رہی ہے. ایک تو کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، کرونا کی اوور آل کیفیت پہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہتری ہو رہی ہے، جس کے اثرات کاروبار، تجارت اور اسٹاک مارکیٹ پہ بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں پر آج طویل عرصے کے بعد 1 سال کے بعد ایک IPO آیا ہے جس کا بڑا زبردست رسپانس آیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی تیزی نظر آ رہی ہے، بہتری نظر آ رہی ہے، کاروباری کانفیڈنس بھی بحال ہوتا نظر آ رہا ہے. اس سلسلے میں بہت اچھے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. اس اچھے ماحول کا ذکر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اچھی خبر ہے، ملک میں کرونا کے حوالے سے یقیناً اعداد و شمار قابو میں آتے نظر آ رہے ہیں، مرض قابو میں آتے نظر آ رہا ہے.
पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद में काबिल ज़िक्र कमी हो चुकी है, पिछले 15-20 दिन से कायम है। अमवात की शरह में कोई इजाफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट बड़ी अच्छी तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है और यकीनन अब हालात काबू में आते जा रहे हैं। गो कि अभी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और तमाम पाबंदियों पर अमल करने की सख्ती से ज़रूरत है। इस पूरे माहौल का असर भी हो रहा है कारोबार पे, तिजारत पे, और तवील अरसे के दौरान जब कोरोना के दौरान कोरोना की वजह से मईशत पे ताले पड़े हुए थे, अब हालात में बहुत बेहतरी आ गई है और इसमें रोज़ाना बेहतरी आ रही है। आज इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1 साल बाद पहला IPO आया है। ऑर्गेनिक मीट के नाम से ये IPO आया, जिससे बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली और इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पिछले 8-9 दिन से मुसलसल उसमें तेज़ी देखने में आ रही है। न सिर्फ ये कि उसमें इंडेक्स में बेहतरीन इजाफा हो रहा है, कारोबार में जो ट्रेडिंग है वो भी हम उसमें बहुत ही रोबस्ट अंदाज में देख रहे हैं कि लोग शरीक हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज भी इस सिलसिले में अच्छी खबरें आई हैं और सबसे बड़ा असर इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये कि मुल्क में शरह सूद पिछले चंद महीनों के दौरान तकरीबन 6.25% जो कम हुई है, उसने कारोबार में एक नई बरकी रौ दौड़ा दी है, जो कि अब हमें देख रहे हैं कि एनर्जाइज हो रहा है पूरा कारोबार। इसका अहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। खुशाइन बात है कि कोरोना के माहौल के बावजूद माली साल के आगाज़ से ही पाकिस्तान में बिजनेस के लिहाज से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में पिछले 8 रोज़ में 1755 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आज भी 100 इंडेक्स में 321 पॉइंट्स का इजाफा दिखा गया, जिसके बाद मार्केट 35,694 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 15 माह के बाद पहला IPO भी लॉन्च हुआ। TOMC यानी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के शेयर्स में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी देखी गई। कंपनी को 6 करोड़ 84 लाख शेयर्स की खरीदारी के लिए ऑफर्स आईं। कंपनी के शेयर्स की खरीदारी के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ऑफर मौसूल हुई। शेयर्स की सब्सक्रिप्शन से 1.7 गुना ज़्यादा रहीं। यही नहीं, एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक और अच्छी खबर यह है कि जर्मन ब्रांड ह्यूगो बॉस से पहला स्पोर्ट्स वेयर का कोई ऑर्डर पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। साथ ही डीजी खान सीमेंट कंपनी को फिलीपीन से ऑर्डर मौसूल हुआ है। डीजी खान सीमेंट कंपनी इस वक्त चीन में भी सीमेंट बरामद कर रही है। इसके साथ ही IT सर्विसेज की बरामदात की मद में 1 अरब 11 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात हुई। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 20.75% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इससे कबल साल 2018-19 में ये हजम 91 करोड़ 78 लाख डॉलर्स के करीब था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हालिया बेहतरी की एक वजह स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में बतदरीज 6.25% कमी भी है। 17 मार्च को जो इंटरेस्ट रेट 13.25% था, अब 7% है और आज स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शरह सूद में मजीद कमी का ऐलान किया है। सनतों के फैलाव और नई सरमायाकारी के लिए कर्ज 7 की बजाय अब 5% पर मिलेगा, जबकि एक्सपोर्टर्स को कर्ज 6 के बजाय अब 5% पर दिया जाएगा। कारोबार, तिजारत, मार्केट से ये बेहतरी की खबरें, इस पर हम बात करेंगे, तज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें जनाब फरीद आलम, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मजमूई सूरत हाल, अब ये माली साल का आगाज़ हुआ है जिसके 9-10 दिन हुए हैं। ये माली साल जो है ये बहुत ही हालांकि कोरोना इसके पुष्ट पे खड़ा है, अभी उसका सिलसिला जारी है, मगर पूरा माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार होता नज़र आ रहा है, कारोबार का, तिजारत का, मार्केट का। जी कामरान भाई, आपने दुरुस्त फरमाया। जो हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ था वो तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये जो फिस्कल ईयर है हमारा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टार्ट हुआ और इसकी 3-4 बुनियादी वजूहात हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कवर की और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की, कैपिटल मार्केट वाले लोगों की हमेशा से ख्वाहिश थी कि इंटरेस्ट रेट्स को हम ऐसा रखें कि हमारी थोड़ी इकॉनमी चलती रहे। तो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा और हमारे नाजरीन को भी पता है कि सब सिंगल मोस्ट फैक्टर जिसने हमारी मार्केट को थोड़ा दुआम बख्शिया या उसने थोड़ा इन्वेस्टर क्लास में इक्विटी को ज़रा पजीराई मिल रही है, वो ये है कि अल्टरनेट एसेट क्लासेस की जो इस वक्त अट्रैक्टिवनेस थी वो कम हो गई है और इक्विटी की बढ़ गई है। अब इसके अंदर जो सेक्टर्स जो थोड़े लेवरेज थे या जिनकी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और इस
जो सिलसिला है वो अभी रुक नहीं रहा, बिकॉज अभी तो स्टार्ट है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, बिकॉज आपको भी पता है, हमारे नाजरीन को भी पता है कि हमने तो फरीद आलम साहब जो रिफ्लेक्शन आप मार्केट में देखते हैं वो उसी उम्मीद की बुनियाद पर और अंदाज़ों की बुनियाद पर होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं ये तो उन्हीं के शेयर्स का कारोबार होता है, तो उनकी अर्निंग्स, उनका कारोबार, उनका पहिया चलेगा और उसके इम्कानात पैदा हो रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ये 1800 पॉइंट बढ़ गए हैं 8 दिन में, बल्कि इसकी वजह यह है कि अब ये जो तमाम कंपनीज़ हैं, अब अंदाज़ा हो रहा है कि इस कम शरह सूद में, बेहतर माहौल में अब जो ये मईशत का, कारोबार का, इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया है और अब चलेगा। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, लेकिन मैं ये आपका तवज्जो दिला रहा था कि जो एक्सपेंशन में 2 सेक्टर्स गए थे पाकिस्तान में, वो एक था सीमेंट और एक था स्टील, बिकॉज आपने भी नोट किया और आपका इसके ऊपर बड़ा एफर्ट है जब कंस्ट्रक्शन का पैकेज अनाउंस हुआ, और उसकी ही फोर्सी करते हुए हमारी इस सेक्टर्स ने काफ़ी अपने आप को लेवरेज्ड किया था। तो जो उन लेवरेज सेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया इन्वेस्टर क्लास का, वो इनमें आया जिनकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, और अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो उनके फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। लेकिन कामरान भाई, ये सिर्फ हमारी मार्केट की तेज़ी का 25% है। हमारा असल मसला और जो असल हमारी जो इशू है वो ये कि हमारे लोग इक्विटी को एज एन एसेट क्लास इतना पसंद नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको घर बैठ के सरकार जो है वो 13.5 और 14% का इंटरेस्ट खिला रहा था। तो अब जब उनको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपने रिस्क लेना पड़ेगा, तो इसलिए एसेट क्लासेस सारी ट्रांसफ़र होंगी। और अभी म्यूचुअल फंड्स में अभी एज सच ट्रांसफ़र नहीं होना शुरू हुआ। आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया जो हमने तो जिसके हमने ये बुक जो और ये बिल्कुल आपने सही कहा, और अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके असरात, ये तो इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तो यकीनन आपने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके असरात रियल इकानमी में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ये कंपनीज़ काम करती हैं, रोज़गार में, उनकी प्रोडक्शन में, फिर उससे जो टैक्सेस जनरेट होते हैं वो, तो ये तो पूरी इकॉनमी को स्टिमुलेट करने का माहौल पैदा हुआ है ना। इसका एक हिस्सा है कि वो इक्विटी मार्केट बेहतर हो रही है। जी बिल्कुल सही है, वो रिफ्लेक्शन थी। और लेकिन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिल्कुल देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है और रहेगा वो है एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो जब कमर्शियल बैंक्स, जब सारे लोग अपने ट्रेजरी बिल में और PIBs में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर उनका नज़र नहीं थी। अब इन लोगों को इफ़ेक्ट आ रहा है और इनके कॉरपोरेट सेक्टर्स भी छोटे और मीडियम साइज्ड के बिजनेसेस को, और स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि आपने जिस तरह बताया, उस स्टेट बैंक ने क्या किया है कि एक्सपोर्टर को जो अब रेट है, वो जो हम एक स्कीम चलाते हैं, वो एक्सपोर्टर को जो देते हैं वो हर टाइम कम करता जा रहा है। तो उसकी वजह से इनको और अट्रैक्टिव हो रहा है काम करना और हिम्मत करना। मैं एक सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा आपकी कि जो हमारा 2020 का फर्स्ट IPO था TUMC, जिसकी AKD सिक्योरिटीज़ ने बुक रनर थे हमें इतनी खुशी है इस बात की, और पैशनेट हम जब लोगों को देखते हैं और यंगस्टर्स को देखते हैं, मैंने अभी तक तकरीबन 24 अपनी ज़िंदगी में IPOs किए होंगे, लेकिन हर नया IPO अपने साथ एक नया सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को लेके आता है। तो जो लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं वो भी इक्विटी इन्वेस्टर बन जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी तवज्जुह से एक ये ज़रूर कहूँगा अपनी हुकूमत को भी और अपने सोशल मीडिया को भी, अपने लोगों को भी, कि पाकिस्तान में अगर हम लोग जो ब्रांड्स को अगर एक आधे को हम अट्रैक्ट करके लिस्ट करा दें, तो ये इट विल अशर इन अ ह्यूज राउंड ऑफ IPOs जो कि अभी तक लैक कर रहा है। अगर हम देखें, इस तरह मैं एग्जांपल दूंगा, खाड़ी जो ब्रांड है, या हम शान फूड मसाला या फूड पांडा जो रॉकेट का आपके इंट्रोडक्शन में उन्होंने जिक्र किया, एक कंपनी है, या इस तरह की कंपनी जो कि ख़ुद ब्रांड है। अब अगर वो लिस्ट होगी तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट, और उनको नज़र आएगा कि इक्विटी रिस्क लेना एक हद तक बहुत ज़रूरी है गोइंग फॉरवर्ड। और एक आपको मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट या पेंशन स्कीम्स हैं वो अनफंडेड छोड़ता है। मैं आपको बताऊं कि आज अगर हम देखें तो 1 ट्रिलियन रुपया बजट में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पेंशन की मद में रखता है। ये अभी गोइंग फॉरवर्ड मेरी AKD रिसर्च की और मेरी ये है फोरकास्ट कि अगले 5 सालों में जो हमारा एग्जिस्टिंग सैलरी का बिल है वो कम होगा
اور ریٹائرمنٹ بینیفٹ جو سرکار دے رہی ہے وہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو 1 ٹریلین روپے کو ابھی ہماری طرف سے یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو فنڈڈ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ فرید عالم، چیف ایگزیکٹو آفیسر AKD سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک. یاد کریں گے جناب عبدالستار ایدی مرحوم کو، آج ان کی برسی ہے. پاکستان میں زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، نوزائیدہ بچوں کے لیے، بے آسرا کے لیے جو خدمات عبدالستار ایدی کی ہیں وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ان کو یاد کریں گے چھوٹے سے واقعے کے بعد. پاکستان میں چیریٹی کو نیا نام دیا، پہچان دی. جناب عبدالستار ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. 4 سال ہوئے وہ ہم سے رخصت ہو گئے، مگر پاکستان کے نوزائیدہ بچوں سے لے کے بے آسرا مفلوک الحال بزرگوں کی جو خدمت انہوں نے کی، جو زندوں کی، جو مردوں کی خدمت انہوں نے کی، جن کو جو بے گور و کفن لاشیں ہوتی تھیں، جس طرح سے انہوں نے ان کو سنبھالا، اور جس طرح سے سانحات میں، کراچی جیسے شہر میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں جو ان کی خدمات رہی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. عبدالستار ایدی 4 سال ہوئے ہم سے رخصت ہوئے، آج ان کی برسی ہے. میں ریڈ کراس میں جایا کرتا تھا، بس ایمبولینس دیکھ کر میرا دل چلتا تھا. 48 سال میں نے ایمبولینس چلائی. لاورسوں کو اٹھانا، اسپتال میں چھوڑنا اور اسپتال سے گھر چھوڑنا. میں کبھی شخصی طور پہ چندہ مانگنے کسی کے پاس نہیں گیا. جب بھی مجھے ضرورت ہے میں فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ جاتا ہوں. غریب سے غریب بھی مجھے پیسہ دیتا ہے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کے عوام کی تشویش کہ پاکستان میں کرپشن کے کیسز تو بنتے ہیں، نیب کے کیسز تو بنتے ہیں، مگر یہ مقدمات تا حیات چلتے ہیں یا دہائیوں تک جاری رہتے ہیں، اور یہ کیسز کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے کہ نظام بدل جاتا ہے اور پھر بالآخر یہ کیسز تحلیل ہو جاتے ہیں. کرپشن کیسز کی کہانی ہم پچھلے 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں، مگر آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ میں کہوں گا تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حکومت پاکستان کو حکم جاری کیا کہ احتساب عدالتوں میں نیب ریفرنسز کی فوری جلد اور ان کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے 120 احتساب عدالتیں، نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائیں. یہ تاریخی حکم نامہ ہے جو آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے جاری کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ضروری ہے کہ 1226 نیب ریفرنسز جو کہ اس وقت چند نیب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان کی سماعت ہو، ان کے جلد فیصلے ہوں. قانون کے مطابق 30 دن کے اندر ان کے فیصلے ہوں. اس کے لیے موجودہ عدالتیں بالکل 100% ناکافی ہیں، اس لیے 126 نئی عدالتیں انہوں نے قائم کرنے کا حکم دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم کیا کہ فوری سماعت ہونی چاہیے، فوری فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ یہ 1226 کیسز جو کہ لگتا یہ ہے کہ شاید 1 صدی تک چلتے رہیں گے، ان کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس پر فوری طور پہ عمل ہو سکے. ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی رہی ہے کہ نیب کی عدالتوں میں جو مقدمات بھیجے جاتے ہیں پھر اس میں تعطل ہوتا ہے، اور پھر کمال ہوشیاری سے نیب کے بڑے ملزمان کے وکیل تاریخیں حاصل کرتے رہتے ہیں، اور پھر کیس چلتا نہیں ہے، یا چلتا ہے تو چل کے رک جاتا ہے، اور ایک عدالت کے پاس ڈھیروں مقدمات قائم ہو جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ مشہور زمانہ پاک لینڈ کیس جس میں جناب آصف علی زرداری اور 17 دوسرے ملزمان ہیں، 1 سال پہلے فائل ہوا تھا، اور آج تک اس حوالے سے فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی ہے. اس کا پورا جواب آج مل گیا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بہت اہم حکم سامنے آیا ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سے منسلکہ کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوا ہیں. نیب قانون کا مقصد ختم ہو رہا ہے. نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 30 دن میں ہونا چاہیے. جناب چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ لگتا ہے 1226 زیر التوا ریفرنسز کے فیصلوں میں 1 صدی لگ جائے گی. چیف جسٹس صاحب نے متنبع کیا کہ نیب کا ادارہ نہیں چل رہا، کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں. اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی، لاہور اور پشاور کی غیر
فعال احتساب عدالتوں میں، جس میں کئی طویل عرصے سے 5 ججز کی پوزیشن خالی تھی، اس میں 1 ہفتے کے اندر تعیناتی کرنے کا حکم جاری کیا، کہا کہ یہ تو فوراً آپ 1 ہفتے کے اندر تعیناتی کر دیں اور 126 نئی عدالتیں بنانے کے لیے فوری طور پہ اقدامات شروع کریں، اور یقیناً یہ ایک بہت اہم کارروائی ہے اور یہ بنیادی مطالبہ رہا ہے نیب کا، اور یہ سب سے بڑا مطالبہ، خواہش، اور یہ سب سے بڑی پرائرٹی رہی ہے نیب کی، کیونکہ نیب کے چیئرمین کا مسلسل کہنا تھا اور نیب کا مسلسل یہ کہنا تھا کہ اتنی مختصر عدالتوں میں یہ سینکڑوں ریفرنسز چلنا، ان کے فیصلے ہونا، اور پھر یہ جن تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ فیصلے حاصل کرنا ناممکن ہے، اس کا بارہا اظہار کرتے رہے ہیں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال۔ اگر نیب کے کام میں برفرفتاری چاہتے ہیں تو کورٹس کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا۔ 1210 ریفرنسز ملک کی مختلف عدالتوں میں اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ اگر عدالتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ڈسپوزل جلد ہوگی۔ ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا لیکن وہ اتنا کرم ضرور کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کریں۔ قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ 30 دنوں میں ہونا چاہیے۔ جج صاحبان کی تعداد بہت کم ہے، ججز کی تعداد میں اضافہ کریں۔ ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو یہ ریفرنسز کا فیصلہ ہوگا۔ یہی وہ گفتگو ہے جس کی ابتدا نیب کی سنا رہے تھے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جس کے حوالے سے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بہت اہم حکم جاری کیے ہیں۔ نیب کی عدالتوں میں کلیدی کیسز زیر سماعت ہے، طویل عرصے زیر سماعت ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھنسے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے مہینوں سے پھنسے ہوئے ہیں اور نہ جانے آگے کتنے سال پھنسے رہیں گے۔ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرپشن کیسز کے التوا میں کبھی قانونی پیچیدگیاں اور نیب کی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں تو کبھی ملزمان تاخیری حربوں سے نیب کو تھکاتے ہیں۔ آصف زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس، پارک لین اور ہریش کمپنی کے ریفرنس تقریباً 2 سال کی تحقیقات اور تفتیش کے بعد 2019 میں دائر ہوئے، لیکن 1 سال ہو گیا ہے، نیب فرد جرم عائد نہیں کر سکا ہے۔ زرداری صاحب کے خلاف احتساب بیورو کے 11 ریفرنس 1998 میں بنے تھے، جن میں بالآخر 15 سال بعد وہ بری ہو گئے۔ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس دائر ہو چکے ہیں۔ نیب نے 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا، لیکن پچھلے سال 14 فروری یعنی 17 مہینوں سے شہباز شریف ضمانت پر ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس پر تحقیقات جون 2018 سے چل رہی ہیں۔ وہ 7 ماہ اور 10 دن تک نیب کی حراست اور جیل میں قید رہے۔ پچھلے سال 3 دسمبر سے شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس دائر ہے۔ نارووال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کو نیب نے 23 دسمبر کو گرفتار کیا تھا۔ وہ 2 مہینے سے زیادہ حراست میں رہے۔ 2 ہفتے پہلے 26 جون کو بھی نیب نے احسن اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے عدالت سے مزید مہلت مانگی تھی۔ پنجاب کے وزیر خوراک عبدالعلیم خان کو نیب نے پچھلے سال فروری میں گرفتار کیا تھا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں وہ 3 ماہ سے زیادہ قید میں رہے اور بالآخر پچھلے سال مئی میں احتساب عدالت کو ان کا دائر ہونے تک حاضری سے استثناء اور وقتی طور پر کیس داخل دفتر کرنا پڑا۔ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ میں شامل آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، فریال تالپور، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، ڈاکٹر عاصم، مفتاح اسماعیل، آغا سراج دورانی میں ضمانت پر رہا ہیں یا پھر علالت کے باعث ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کل 24 عدالتیں ہیں، ٹوٹل 21 نیب عدالتیں ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ 5 عدالتوں میں ججز نہیں ہیں، 1226 کیسز ہیں، گویا کہ 60 کیسز ہر عدالت میں زیر سماعت ہے، اور اسی لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو 126 عدالتوں کا یہ حکم جاری کرنا پڑا ہے۔ اس پوری صورتحال پر اور اس بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر آئین و قانون کے ماہر اور سابق وزیر قانون سینیٹر بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا کہ اس آج سپریم کورٹ کے اس حکم کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ نیب کیسز کے حوالے سے یہ تو پاکستان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ ایک بار بس مقدمہ شروع ہونے کی بات ہے، ختم ہونے کی تو کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، زمانے بدل جاتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔
اب یہ طویل بڑی تعداد میں عدالتیں ہوں گی، پھر یہ حکم ہے کہ آپ 30 دن کے اندر فیصلہ کریں، اس کے کیا اثرات ہوں گے ان تمام میگا کرپشن کیسز پہ؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں بالکل کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح کا نیب سے ریلیٹیبل یا اینٹی کرپشن سے ریلیٹیبل کوئی اس طرح کا ایکسٹینسو آرڈر آیا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عدلیہ جو ہے اور سپیریئر کورٹس جو ہیں اور ٹاپ پہ بیٹھا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس تمام اکاؤنٹیبلٹی کی جو ڈرائیو ہے اس کو بڑا سیریس لے رہے ہیں. اور میرا اپنا یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل ایز سون ایز پاسبل یہ اگر 120 کورٹیں نہیں ہوتی تو میکسیمم جتنی بھی کورٹیں ہو سکتی ہیں 50 ہو سکتی ہیں 80 ہو سکتی ہیں 100 ہو سکتی ہیں وہ کر دینی چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایگزسٹنگ کورٹس ہیں جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں یا دوسری ایسی عدالتیں ہیں جو وہ ججز جو کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو فار دا ٹائم بینگ اگر اس طرح کا کوئی چارج دیا جائے اور اگر کوئی قانون میں سکم ہے لکونہ ہے تو اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ لایا جائے اور یہ بہت جلدی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی تاکہ یہ اس کی کمپلائنس فوراً سٹارٹ ہو جائے اس آرڈر کی، اور ساتھ ساتھ پھر اس کا ایک لانگ ٹرم سیکنڈ فیز ہو جس کے اندر پرماننٹ کوئی 100 کے قریب یا 120 یا 125 کے قریب عدالتیں ہونی چاہیے. کیونکہ اور وہ پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریگولیٹ اس طرح کیا جائے کہ جب کیسز سپیریئر کورٹس یا چیف جسٹس صاحب یہ دیکھیں کہ وہ ڈیل ہو چکے ہیں اور اب اتنی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو کرٹیل کر دیا جائے، اور جب یہ دیکھا جائے کہ کرپشن کے کیسز زیادہ ہیں تو عدالتوں کو بڑھا دیا جائے. تو اس قسم کا کوئی میکانزم اس کو پرووائڈ بالکل ہونا چاہیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخر یہ اس چیز کے لیے اب سپریم کورٹ کے حکم کی کیوں ضرورت پڑی؟ حکومت نے خود یہ کیوں نہیں کیا اور یہ عدالتیں خود کیوں نہیں بڑھائیں؟ چیئرمین نیب تو بیچارے روزانہ یہ بات کہتے تھے، اور آپ فرمائیے آپ طویل عرصے تک وزیر قانون رہے، تو یہ بتائیے حکومت نے خود یہ کیوں نہ کیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اس کی تھوڑی سی جو چیئرمین نیب ہیں ہمارے بھائی ہیں بڑے، اور بڑی پیار کا عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ عدالتیں ہیں اور دوسرا پہلو جو ہے وہ نیب کی اپنی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری کا جو سارا پروسیجر ہے. تو یہ پرابلم دونوں جگہ ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ عدالتوں کے زیادہ ہونے میں یا کم ہونے میں. اور بہت سی ایسی انویسٹیگیشن ہے جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتائی کہ وہ انویسٹیگیشن کیونکہ ابھی پوری نہیں ہے یا انکوائری پوری نہیں ہے، ابھی ریفرنس بنایا نہیں جا سکا. تو ایک تو وہاں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے نیب کے ادارے میں. اور ساتھ ساتھ اب آپ کے سوال کی طرف، اس کے اندر جو 24 عدالتیں ہیں اس کے اندر 5 کی جو ویکنسی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ویکنسی آتی ہے، اور ویکنسی اس لیے آتی ہے کہ یا تو ہائی کورٹس رسپیکٹیو ہائی کورٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں. یہ والی ویکنسی جس کی 5 کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی کچھ پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبان نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے پوسٹنگ کے، ٹرانسفر کے، ریکمنڈیشن کے. اور ساتھ ساتھ بعض جگہ کیونکہ 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پورا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا ٹینیور ایکسپائر ہو گیا ان جج صاحب کا. تو یہ سمریز ساری جو ہیں، ساری کی ساری سمریز جو ہیں وہ پی ایم آفس میں پڑی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے بہت جلدی اس پہ اس میں دیکھیں نا پرائم منسٹر نے اپروول دینی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے کہ یہ یہاں کراچی میں بھی ایک پوسٹ جو ہے جج کی خالی ہے اور طویل عرصہ ہو گیا ہے اور ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے. یہ بہت ہی عجب معاملہ ہے کیونکہ جو عدالتیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ جی پلیز میں گزارش کروں کامران صاحب، وہ طویل اس لیے نہیں ہے کیونکہ لا منسٹری جو ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ کر نہیں سکتی جب تک کہ جو رسپیکٹیو ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جج کو آپ لگائیے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ لا منسٹری یا تو اگر ایسا قانون پاس کر دیا جائے جس میں
صرف لا منسٹری کو کہا جائے کہ وہ عدالتیں جو ہیں ان کو فارم کرے اور ان کے ججز کو اپوائنٹ کرے تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اور یہ اچھا پروویژن ہے کہ بالکل ایگزیکٹو کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. کورٹوں کے پاس، چیف جسٹس صاحبان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریکمنڈیشن بھیجتی ہے اور ان ریکمنڈیشنز پہ پھر لا منسٹری جو ہے وہ پروپوزل بھیجتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، پرائم منسٹر پہ اپروو کر کے صدر کے پاس بھیجتی ہیں. اس میں کبھی کبھار تاخیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ یہ ایک ضرور انکوائری ضرور کریں. آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کہ وہ تمام جو عدالتیں جہاں پورے ججز موجود ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے، انہوں نے کتنے کیسز روز نپٹائے ہیں اور کتنی دیر اور کتنے گھنٹے انہوں نے سٹنگ کی ہے، کیونکہ اس کا بھی سٹاک لینا بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے جب کہا کہ مزید عدالتیں قائم کی جائیں، انہوں نے کہا 126 عدالتیں قائم کر دی جائیں، مگر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ یہ سالوں کیسز چل رہے ہیں اور یہ تو جس رفتار سے چل رہے 1 صدی لگے گی. اس وقت جو 1200 سے زائد نیب ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ ہونے کے لیے انہوں نے یاد دلایا کہ ایک محدود مدت ہے، مہینے یا 3 مہینے کی محدود مدت ہے جس میں کہ ان کا فیصلے ہو جانے چاہیے. اب جب چیف جسٹس صاحب اس کو زور دے کے کہہ رہے ہیں تو اب اس کے حکم میں بھی یہ بات جو ہے وہ ریٹن آرڈر میں بھی بات آئے گی تو اس سے دباؤ تو پڑے گا نا ان عدالتوں میں، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب وغیرہ پہ 4 ریفرنسز 1 سال پہلے فائل ہوئے، آج تک ان کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. 1 سال میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیس تو چلنا بہت دور کی بات. دیکھیں میں تو کامران صاحب یہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ بالکل میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرد جرم کیوں نہیں عائد ہوا اور پھر ساتھ ساتھ نیب کو وٹنسز پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں. میں خود ایز اے لائر آپ کو بتاؤں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر یعنی جو نیب کا ادارہ ہے وہ وٹنسز نہیں آتے یا وہ کسی وجہ سے پروسیکیوٹر کی وجہ سے ایڈجرنمنٹ ہوتا ہے، پھر ایکیوز کا وکیل بھی ایڈجرنمنٹ لیتا ہے. لیکن اس میں جب تک کہ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے نیب کے جو جج صاحبان ہیں وہ اس کو مستعدی سے ایک اپنا خود سٹاک لیں، جو بھی ریلیونٹ چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے وہ ایک سٹاک لیں کہ کس عدالت میں، نیب کی عدالت میں کیا پرفارمنس ہے، کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کتنے کیسز لگے روز، کتنے کیسز میں کیا آرڈر پاس ہوا، کتنی دیر تک جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ انگیج رہے، صبح سے شام تک کتنا کام ہوا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کیا تشویش کا باعث نہیں ہے بات کہ 4 اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیب ریفرنس انکوائری میں ٹائم لگا دیتی ہے، انویسٹیگیشن میں ٹائم لگا دیتی ہے. آئیے ہم ان کیسز کی بات کریں جن کے ریفرنسز فائل ہو گئے. 4-5 یہ بڑے ریفرنسز ہیں، 1 سال ہو گیا فائل ہوئے، آج تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے. کس کو تشویش ہونی چاہیے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آج تو چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا پورا احاطہ کیا ہے اور اس حوالے سے مختلف اپنے تحریری حکم نامے میں باتیں انہوں نے کی ہیں، مگر کسی کو اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا اس میں مجھ سے پرابلم کیا ہے کامن صاحب؟ میں بتاؤں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو فنکشنری یعنی منسٹری آف لا جو ہے وہ کوئی کام اس طرح کا کرنے جاتی ہے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ الگ ہے، تو منسٹری آف لا جو ہے نیب کی کسی جج کو یا اکاؤنٹیبلٹی جج کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی. تو نیچرلی جو رسپیکٹیو ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور میں اس میں جسٹس اطہر من اللہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ وہ بڑا مستعدی سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان پر یہ ایک بڑا برڈن آتا ہے. بلکہ لاہور والے بھی جو جسٹس قاسم خان ہیں وہ بھی بڑا اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو رسپیکٹیو 5 عدد چیف جسٹسز ہیں ان پہ ایک بڑا برڈن آتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پرفارمنس ہوئی ہے ان عدالتوں میں، کیونکہ وہ منسٹری آف لا جو ہے یا ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر یا عمران خان وہ ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو نیچرلی تو 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو نیب جو لیکن آج اس میں یہ تبدیلی تو آئی ہے نا فروغ صاحب. آج اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا
حوصلہ افزا دن ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پوری چیز کو، اس پوری پکچر کو جس کو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ 30 دن میں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ 1262 کے کیسز میں تو 1 صدی لگ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فوکسڈ، ان کی اٹینشن اس پہ آ گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کی. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں جو متعدد کیس وہ ہیں جو 2018 سے پہلے ہیں. 2018 جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو 100 کیس ہوئے ہوں گے، 50 ایکسٹرا کیس ہوئے ہوں گے، 150 کیس ہوئے ہوں گے، لیکن باقی جو کوئی 1100 کیسز ہیں وہ تو 2018 سے پہلے کے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا ہے. اور نہ صرف اس نے سمجھیے کہ نیب کو، عدالتوں کو، ایگزیکٹو کو، ہر ایک کو چوکنا کر دیا ہے کہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں تاکہ اس نیب کے لاء کو، اس کی عدالتوں کو، اس کے انویسٹیگیشن کو، اس کے ڈیسیجن کو فعال بنایا جائے. اور بہت ضروری ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے، کل بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، عمران خان کا پی ٹی آئی کے منشور کا بہت بڑا ایک ستون تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان بنے گا، ای گورننس ہوگی، کرپشن سے جب یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی کے تحت ہوں گی تو کرپشن سے چھٹکارا حاصل ہوگا. 2 سال گزر گئے، شاید رتی برابر بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے، اور بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. کل ہم نے اس سلسلے میں تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی تھی. آج اس کا جواب دیں گی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی تانیہ ادروس ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، ڈیجیٹل پاکستان کا خواب عمران خان نے قوم کو دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ایک بہت بڑا یہ ستون تھا. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بالکل صحیح سمجھتی تھی کہ پاکستان میں کرپشن سے چھٹکارے کے لیے شفاف ای گورننس کا نظام بہت ضروری ہے. اور اگر اس طرح کا ای گورننس آئے گی، ای گورنمنٹ ہوگی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، عام آدمی کا اور جو سرکاری حکام ہے ان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوگا، تو کرپشن میں بھی کمی آئے گی. اور کمی کیا آئے گی بلکہ ختم ہوگا، اور ہر لحاظ سے یہ پاکستان میں شفاف نظام کو جنم دے گا. آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ای کامرس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کی تربیت، انکیویشن سینٹرز کا قیام، وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ کو فروغ دینا، یہ عمران خان کہتے تھے کہ ان کا سب سے بڑی ترجیحات میں سے شامل ہے. اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. یہ کہنا پڑے گا کہ حکومت کے شروع کے تقریباً 1 سال سے زائد عرصے میں اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بالکل اس پہ کوئی توجہ نہیں تھی. مگر گزشتہ سال کے اختتام میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی جب حکومت کی ایما پر گوگل سے منسلک سینئر ایگزیکٹو پاکستانی ہیں تانیہ ادروس، سنگاپور سے اپنی بہت پرکشش نوکری کو چھوڑا انہوں نے، اور پھر وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے یہاں آئی، جہاں پر عمران خان نے انہیں اپنا ڈیجیٹل پاکستان کی خواب کا معمار بنایا اور کہا کہ اب یہ آپ کے ذمے ہے. اور یہ پوری کیفیت جاری رہی ہے. اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سسٹمز پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آصف پیر. انہوں نے بتایا کہ اس میں کیا کیا مسائل آ رہے ہیں، اور ڈیجیٹل پاکستان کا خواب جو ہے وہ فی الحال کہیں دور تک بھی اس کی تعبیر نظر نہیں آ رہی. مگر اس کا ہمیں حکومتی ورژن جاننا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ورژن جاننا ہے. خاص طور پہ محترمہ تانیہ ادروس جو کہ ہمارے پروگرام میں مسلسل شریک ہوتی رہی ہیں، ہمیں جاننا ہے کہ اب تک اس سلسلے میں کیا ہوا ہے اور اس میں کیا اپڈیٹس ہیں. ہمیں اکاؤنٹ ٹیکنگ کرنی ہے اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ تانیہ ادروس صاحبہ. لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی آپ نے مختلف اپنے ویژن بھی شیئر کیے تھے، آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ کن کن چیزوں پہ کام کر رہی ہیں. لیٹس گیٹ ٹو دا بزنس میں اسٹریٹ اوے. آپ نے جو کہا تھا کہ وہ اسٹارٹ اپس کے بارے میں آپ جو کچھ انکریج کریں گی اور جس قسم کے جو پلان آپ کے ذہن میں تھے، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا تھا، پھر آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ اب اس کی کیا اپڈیٹ ہے. اسٹارٹ اپس کے حوالے سے امیزنگ کام اس ملک میں ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک تو انوائرمنٹ ایسی نہیں بنائی ہے کہ انویسٹرز فل کانفیڈنس کے ساتھ آ کے پیسے ڈال سکیں، اور یہ بہت ایک ضروری چیز ہے پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے. دوسری بات ہے ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے کہ لوگ کمپنیاں شروع کریں، اپنے کارپوریٹ بینک اکاؤنٹس کھولیں، اپنی کمپنیز کو اسکیل کریں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں جس میں
स्टार्ट अप्स और यंग लोग कॉलेजेस से निकल रहे हैं, जो कंपनियां शुरू करना चाहते हैं, जिनके आइडियाज हैं, वो आसानी से ये चीजें कर सकें। उनको महीने नहीं लगने चाहिए कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने में, उनको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलने में महीने नहीं लगने चाहिए। ये काम गवर्नमेंट आसान कर सकती है। शानदार विजन था। तानिया साहिबा, बताइए कि इस पे आपने क्या किया है पिछले 6-7 महीने में? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने डिजिटल पाकिस्तान के बारे में कल भी बात की और आपने आज मुझे मौका दिया कि आज हम आपको प्रोग्रेस के बारे में बता सकें। कामरान भाई, ये जो आपने अभी क्लिप प्ले किया है, आपको पता है कि हमने स्टार्टअप्स और इसको हमने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक पिलर था डिजिटल पाकिस्तान का, जिसके ऊपर हमने दिसंबर में बात की थी। अब देखिए, एक अगर कामयाब कारोबार इस्टेब्लिश करना है, कामयाब स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक, उस कारोबार के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पैदा कर सकें। दूसरी, फेवरेबल पॉलिसीज़ बन सकें जिससे कारोबार को वो सपोर्ट मिल सके। अब इस पर मैं 2 स्पेसिफिक आपको इंटरवेंशंस का बताना चाहूँगी कि वो इंटरवेंशंस हुई हैं हुकूमत की तरफ से और उनका रिज़ल्ट क्या है हमारे सामने आज। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपको शायद याद हो कि स्टेट बैंक ने कुछ महीने पहले इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र IBFT एक होता है जिसके थ्रू आप बैंक टू बैंक पेमेंट डिजिटली कर सकते हैं, उसकी फ़ी को उन्होंने ज़ीरो करने का फ़ैसला किया, जो बहुत ही एक अहम फ़ैसला था इस पूरे इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए। अब एक उस फ़ैसले से मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों में जो आपकी IBFT की जो पेमेंट्स हैं वो 2 लाख से 4 लाख पर डे पे पहुंच गई हैं। इनफैक्ट मई के अंदर जो आखिरी मई जो खत्म हुआ है, साहिबा, मैं पहले इस इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। एक तो ये आपको पता है कि ये जो इंटर बैंक ट्रांसफर्स है डिजिटल टेक, उनकी ऐप के थ्रू इसकी लिमिट है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इवन टुडे, ये 2.5 लाख रुपए की है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो बैंक्स ने अपनी ऐप बनाई और ये सेंट्रल बैंक ने उसको फैसिलिटेट किया, उस पर फ़ीस कम कर दी। आप लोगों ने क्या किया इसमें? नहीं जी, देखें इसको मैं एक कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। देखें, होता ये है कि अगर आपने फ्रिक्शन हटानी है तो आपको इस तरह की चीज़ें स्टेट बैंक और मैं अब जो अगली बार आपको इंटरवेंशन बताने वाली थी SECP के, ये देखें अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट की रिस्पांस की बात कर रहे हैं ना। डिजिटल पाकिस्तान की एक ये ओवर आर्चिंग विजन है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हर गवर्नमेंट का सूबा जो है उसमें एक रोल प्ले करना है। जब आप एक फ्रिक्शन हटाते हैं, आपने देखा है 2-3 महीनों में एक वो ऐसी चीज़ हो गई है जिसको शायद साल लग जाते हैं कि आपकी डिजिटल बैंकिंग, आपकी डेली नंबर्स डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं। और ये एक सिंपल चेंज से हुआ है कि आपने फ़ीस गिरा के उसको ज़ीरो कर दिया है। आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानियों की एपेटाइट कितनी है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, SECP ने पिछले कुछ महीनों में एक कंपनीज़ एक्ट में एक ऐसा चेंज लाए हैं, अमेंडमेंट की है, जिसके तहत स्टार्टअप्स जो पहले की उनकी कैटेगरी की डेफिनेशन ही कुछ नहीं थी, अब उन्होंने स्टार्टअप्स को एक क्लियर डेफिनेशन दी है कंपनीज़ एक्ट के अंदर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अभी तक ये हो रहा था कि अगर एक स्टार्टअप बनता है तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को खाली तनख्वाह नहीं देते, आप अपने एम्प्लॉइज़ को स्टॉक ऑप्शंस भी देना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ में। अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, तो ज़्यादातर कंपनियाँ जो स्टार्टअप्स बन रहे थे वो बाहर इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। अब एक इस सिंगल इंटरवेंशन की वजह से एक ऐसी ऑप्शन मिल गई है कि कंपनीज़ जो स्टार्टअप्स बन रही हैं यहाँ पे, अब वो अपने एम्प्लॉइज़ को स्टॉक ऑप्शंस दे सकती हैं, जो एक बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है एक्चुअल किसी भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को आप पूछ लें पूरी दुनिया में, तो ये एक बहुत अहम चेंज है जो आया है। अच्छा, दूसरी बात करें पिछले 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट की, तो कामरान भाई थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगी क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ है जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। देखिए, पिछले 6 महीनों में अलोन अगर ये मैं आपको उन नंबर्स का बता रही हूँ जो मुझे पता है, इट्स पॉसिबल कि इससे ज़्यादा नंबर्स हों। रफली $180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानी टेक कंपनीज़ ने रेस की हैं। $180 मिलियन रफली 30 अरब रुपए। ये पिछले 6 महीने। अच्छा, ये बताइएगा जी प्लीज, दूसरे इदारे का काम ये चले, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी देखें, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कंपनी है, ये बेचारे हमारे यंग लोग हैं, छोटे छोटे कंपनीज बनाते हैं, 4 लोग, 8 लोग, 6 लोग,
इनके पास फाइनेंसिंग नहीं होती जैसे दुनिया भर में होता है, और हमारे बैंक्स बोलते हैं कि कोलेटरल लाओ, सिक्योरिटी लाओ, वो तो बेचारे दे नहीं सकते। ये दुनिया भर में ये काम वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में और इसके पूरे जो सिस्टम्स है उसके लिए आपने हमसे बात की थी और आपने बताया था कि इसमें आपका क्या विजन है। मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि आपने क्या कहा था। जी वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है हमें ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वो सेफ फील करें, कि वो अपना पैसा लाएं और जब इन्वेस्ट करें और जब उनको लगे कि वो उनको तो पैसे निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकें आसानी से। तो ये इसके अंदर हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट बैंक एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयरफुली इस चीज़ को देख रहे हैं, बिकॉज हम सब ये चाह रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स खुल के पैसे डालें। स्टेट बैंक अब एक वेंचर कैपिटल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि क्या ऐसी रेगुलेशन में चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे वेंचर कैपिटलिस्ट कंफर्टेबल फील कर सके। जैसे आपने बताया था, अब आप बताइए कि 6 महीने में क्या हो गया ये। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए कामरान भाई, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप आउटपुट देखें, आउटपुट क्या आ रही है। आपके पास आज के दिन में ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में कंपेयर टू 1 साल पहले या 2 साल पहले, या कम है? आपके स्टार्टअप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं आज? नहीं, वो चीज़ें आप बताएं ना कि जो पिछले 6 महीने में इंट्रोड्यूस की गई हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, 1, 2, 3 स्पेसिफिक्स बता देना। जी देखें, मैंने आपको स्पेसिफिकली इसीलिए कहना शुरू किया था कि देखें ये जो चेंजेस आते हैं ये मल्टीपल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के बाद आते हैं। तो वेंचर कैपिटल, मैं आपको नंबर्स इसलिए देना चाह रही हूँ कि इस वक्त 12 वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स हैं जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस किए हैं, जिसके रिजल्ट से आपको जो मैंने आपको नंबर शेयर किया है कि 30 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। 2 साल पहले इससे आधे भी नहीं थे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। उनको कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वॉल्व है, स्टेट बैंक इन्वॉल्व है। जब उनको कॉन्फिडेंस वो मिलता है तभी वो इसीलिए और वेंचर कैपिटल फर्म्स आ रही हैं, इसीलिए वो और इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात है कामरान भाई कि देखें, थोड़ी सी ये अभी हमने बात की स्टार्टअप्स की, देखें मैं तो यही कहूँगी कि द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। नंबर्स आपकी फर्म्स भी ज़्यादा हैं जो आज इन्वेस्ट कर रही हैं, फंडिंग भी ज़्यादा आई है, स्टार्टअप्स ने भी फंडिंग रेस की है, आपका एक यूनिकॉर्न भी बन गया है। थोड़ी सी और चीज़ों पे भी मैं बात करना चाहूँगी अगर आपके साथ सही है कि एक सेकंड, इससे पहले आप ये भी बताइए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहले ये बताइए कि जो हमें आईटी की हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा सारी दुनिया में देखें ना कि इंडिया 1.5 आईटी एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हमारी आईसीटी रैंक दुनिया में क्या किया गया है पिछले 8-9 महीने में, जो कि स्पेसिफिक्स हो, जो कि फैसिलिटेट करे और जो कि स्टिमुलस दे हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स को। अच्छा कामरान भाई, देखें मैं एक स्टेप अगर पीछे लूँ, ज़रा सा मुझे ह्यूमर करें 1-2 मिनट के लिए। ये सफ़र दिसंबर में शुरू हुआ था, आपको याद है, आपसे सबसे मेरा ख्याल है पहला शो मैंने आपके साथ ही किया था। फरवरी में मेरी नोटिफिकेशन हुई एज SAPM, तो मेरे ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ। इन जो 5 पिलर्स थे उसमें से एक बहुत क्लियर पिलर ये था जिसकी आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 8-10 गुना बढ़ा सकें अगले 5-10 सालों में। ठीक है, बहुत ही सख्त ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है कि इस टाइम फ्रेम में पूरी दुनिया का एक निज़ाम बदल गया है, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, हमारी प्रायोरिटीज़, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। हमारी प्रायोरिटीज़ एक मोमेंट्री वक्फे के लिए, कुछ महीनों के लिए चेंज होगी क्योंकि कोविड हिट किया। अब देखें, ये इसलिए मैं आपको इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। और कोविड की वजह से ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं है, पूरी दुनिया का निज़ाम है। अब इसके अंदर पिछले कुछ महीने में मुश्किल टाइम था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमने इसके दौरान बहुत हमें लर्निंग हुई है जिसको अब हम अप्लाई कर सकते हैं टू दिस। और इसके ऊपर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी कौम, हमारे पाकिस्तानी समझ सकें कि क्या क्या डिजिटल इंटरवेंशंस हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और अब उनको लेके हमने जो बाकी का विज़न है जिसमें आईटी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल एक है, बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ाना है, एक्सेस एंड कनेक्टिविटी बढ़ाना है, उनको काम करने के लिए अब आपने क्या क्या करना है। लेकिन मैं इसलिए आपको मेंशन कर रही हूँ कोविड की बात कि बड़ा ज़रूरी है समझना कि कोविड ने क्या रोल प्ले किया है डिजिटाइजेशन में। देखिए, अगर मुझे ज़रा कुछ 4-5 चीज़ें मैं लिस्ट आउट करना चाहूँगी जो हुई हैं कोविड के दौरान।
جب ہم نے فیبرری میں یہ کووڈ کا پورا سفر سمجھیں جرنی شروع ہوئی تھی، ہمارے پاس اس لیول تک کی انفارمیشن نہیں تھی کہ آپ کے کتنے وینٹیلیٹرز کس جگہ پہ موجود ہیں، کس ہاسپٹل میں موجود ہیں. اس کی پوری ایک بیس لائن بننی شروع ہوئی. ہمارے پاس ہمارے پاس 10 سے کم لیبس تھے اس وقت. ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ اگر جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کے رزلٹ ہم کیسے سینٹرلی ہمیں ریئل ٹائم میں ملیں گے. اس کے اوپر کام اس حد تک ہوا کہ اب آپ کے 100 سے اوپر لیبز ہیں اور آپ کو ریئل ٹائم میں یہ انفارمیشن اور ڈیٹا جنریٹ ہو کے مل رہا ہے. آپ NCOC گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ اچھا اب یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ سسٹمز ایسے بنا رہے ہیں جو آپ کو کووڈ کے دوران نہیں لیکن آپ کے ہیلتھ سسٹم کو انشاءاللہ آگے لے کے بھی اسٹرانگ بنائیں گے. اچھا اس کے علاوہ بات کریں ٹیلی ہیلتھ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جس کی ہم بات بہت کرتے تھے اور وہ شاید تھوڑے نمبرز میں ہو رہا تھا اور اب یہ کووڈ کے دوران آلموسٹ ایکسپلوڈ کر گیا ہے. پرائیویٹ ٹیلی ہیلتھ کمپنیز بھی اور گورنمنٹ نے بھی جو لانچ کی ہیں ٹیلی ہیلتھ کی سروس وہ ایکسپلوڈ ہو گئی ہے. اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے ہزاروں ڈاکٹرز کو فی الحال والنٹری کیپیسٹی میں انگیج کیا ہے لیکن انشاءاللہ فیوچر میں آپ ان کو پیڈ کیپیسٹی میں انگیج کر سکتے ہیں. تو وہ سب جو ڈاکٹرز جو گھر پہ رہتے ہیں اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں اور شادی کے بعد نہیں کام کرتی، اب آپ ان کو ایک بہت کلیئر ذریعہ دے سکتے ہیں کہ وہ ورک فورس میں آ کے انگیج کر سکیں. اسی کووڈ کے حوالے سے ایجوکیشن پہ تھوڑی سی بات کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کا کیا رول ہے. جی کامران بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. دیکھیے دیکھیے تانیہ، میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اوبویسلی لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک بڑا کرٹیکل میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میں بالکل ڈسکریج آپ کو نہیں کرنا چاہ رہا. اوبویسلی بڑی یہ ایفرٹ ہے، آپ نے ایک جاب چھوڑی ہے، آپ یہاں آئی ہیں، پرائم منسٹر نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ نے لائف گوگل میں گزاری ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، بالکل اس وقت سارے پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کو جو سپورٹ چاہیے تھی مل رہی ہے، آپ کو جو وگر چاہیے تھی مل رہی تھی، جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی وہ آپ کو اویلیبل ہے، آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی ریزرویشن تو نہیں ہے کہ اب اپنے جو ویژن ہے آپ اس کو رول آؤٹ کر سکیں؟ کیونکہ ٹھیک ہے کووڈ کا ماحول تھا لیکن اب اللہ کے فضل سے کووڈ کنٹرول میں آ رہا ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو دیٹ کہ یو آر اوکے. دیکھیں جی، مجھے اب اگر سپورٹ کیوں نہیں مل رہی؟ جی بالکل مجھے سپورٹ مل رہی ہے. جب بھی مجھے وزیر اعظم کا میں ان سے ٹائم مانگتی ہوں وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں اور مجھے جب تک ان سب اداروں کی سپورٹ نہ مل رہی ہوتی تو ابھی تک جو میں نے آپ کو چیزیں لسٹ کی ہیں وہ ابھی تک نہ ہو سکتی. اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو یہ شاید پہلے بھی بات کہی تھی کہ جب تک ڈیجیٹل پاکستان کی جو ویژن ہے نا وہ میں اکیلی یا ایک ادارہ اکیلا امپلیمنٹ نہیں کرے گا. اس کے اندر آپ کے پروونشل IT بورڈز ہیں، نیشنل IT بورڈ ہے، نادرا ہے، FPR ہے، منسٹری آف IT ہے. دیکھیں یہ سب ایک بڑا امپورٹنٹ کولیبریٹو رول پلے کریں گے. اور یہ بائی دا وے یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ایکچولی اس چیز کی جیتی جاگتی ایگزامپل NCOC ہے جس میں ہم سب نے مل کے جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ کام کیا ہے. اب یہی اسپرٹ ہم نے لے کے جانی ہے ڈیجیٹل پاکستان کے جو ہم نے 5 پلرز ڈیفائن کیے تھے اس کو ایکچولی لے کے جا کے اس کو اپنی کمپلیشن تک پہنچانے کے لیے. تو سپورٹ بالکل ہے جی، وزیر اعظم کی بالکل سپورٹ. بہت بہت شکریہ تانیہ صاحبہ کہ اللہ آپ کی مدد کرے، حامی و ناصر ہو. عمران خان کریں، فل کمٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کرے کیونکہ ڈیجیٹل پاکستان ہی ہمارا راستہ ہے، ہمیں ریسکیو کرے گا، ہمیں کرپشن سے بچائے گا، ہمارے نظام کو ٹرانسپیرنٹ کرے گا. یقیناً تانیہ ادروس ایک بڑی زبردست پرومسنگ پاکستانی ہے، گوگل میں اپنا کیریئر تھا وہ آئی ہیں اور بھی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہی ہیں. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ سسٹم جو ہے ان کے ویژن کو بھی سپورٹ کرے اور پھر پورا پاکستان مل کے کوشش کرے. اور عمران خان کو چاہیے کہ اس کی پرائرٹی کو برقرار رکھے، یاد رکھے کہ ان کے منشور میں پاکستانیوں کو خواب دکھایا گیا تھا ڈیجیٹل پاکستان کا. 3 سال ان کے پاس ہیں کہ ان کو ہر صورت میں ڈیلیور کرنا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست میں مزید کی خبریں رہتی ہیں. آج کل چھائی ہوئی ہے JIT رپورٹ عزیر بلوچ کی. ایک وہ JIT رپورٹ جو حکومت سندھ نے جاری کی جو کہ سرکاری ہے، وزارت داخلہ سندھ نے جاری کی ہے. ایک وہ ہے جو کہ وفاقی وزیر جناب علی زیدی نے داخل کی ہے. ان کو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ JIT رپورٹ وہ ہے جو ان کو لفافے میں ملی تھی. اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، مگر چلیں دونوں میں تضادات بھی ہیں مگر دونوں میں 100% سچ نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد. سیاست پہ چھائی ہوئی ہے JIT رپورٹ، خاص طور پہ وہ JIT رپورٹ جس کا تعلق عزیر بلوچ سے ہے جو کہ گینگسٹر تھے اور کراچی میں دہشت کی علامت رہے.
اس کے لیے 2 GIT رپورٹ سامنے آئی ہیں. ایک جو حکومت سندھ نے جاری کی ہے، جو کہ اس کی باقاعدہ وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، جس میں کہ 4 انٹیلیجنس آفیسرز، 2 پولیس اہلکاروں کی حکومت سندھ کی سرکاری طور پہ جاری کردہ GIT ہے. عزیر بلوچ کی ایک GIT رپورٹ ہے جو کہ جاری کی ہے وفاقی وزیر میری ٹائم علی زیدی نے، جنہوں نے اس کے لیے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے مل کے آ رہے ہیں اور ان کے پشت پہ پوری حکومت کھڑی ہے. اس GIT رپورٹ میں، جس میں کہ پاکستان کی 4 انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی کہ ISI، MI، IB اور ریجنس انٹیلیجنس کے آفیسرز کے سائن موجود تھے، انہوں نے وہ جاری کی، جس میں عزیر بلوچ پہ بڑے سنگین الزامات تھے. دونوں GIT رپورٹس میں فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی رپورٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے رپورٹ جاری کی، اس میں کہا گیا تھا کہ عزیر بلوچ کیس کی GIT میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی شخصیات سے کسی قسم کا رابطہ تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا، نہ ہی حکومت سے ان کا کوئی رابطہ تعلق اسٹیبلش ہوا ہے. جبکہ وہ GIT رپورٹ جو کہ علی زیدی نے جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس GIT رپورٹ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں سے اس کا بڑا براہ راست اور بہت ہی گہرا تعلق تھا. یقیناً ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں GIT رپورٹ 100% درست نہیں ہے، مگر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک سرکاری طور پہ جاری ہوئی ہے اور ایک GIT رپورٹ جو ہے جو علی زیدی نے جاری کی ہے، وہ تو بڑے عجب ماحول میں جاری ہوئی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ GIT رپورٹ ان کے ہاتھ کیسے لگی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری GIT رپورٹ ہے، تو اس کا انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. 2017 جب میں گھر آیا ہوں واپس، میرے گھر پہ میرے گارڈ نے مجھے ایک انویلپ پکڑا دیا، میں نے رکھ دیا، رات کا ٹائم تھا، میں سو گیا. صبح جو اٹھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اس پہ یہ تینوں تھی، 3 عزیر بلوچ کی اور 2 نثار مراد میرے گھر پہ، کیونکہ میں سب سے زیادہ شور کر رہا. ہاں، اس پہ ایک نوٹ لکھا تھا بیسٹ آف لک. تو بیسٹ آف لک کسی نے لکھ کے دیا، علی حیدر زیدی صاحب نے اس کو جاری کر دیا اور کہا کہ یہ GIT رپورٹ ہے اور اس میں 4 انٹیلیجنس آفیسرز کے سائن ہیں. یہ وہی دستخط ہیں جو دراصل جو سندھ حکومت نے جاری کی ہے GIT رپورٹ، جو کہ اس میں GIT کے جو سربراہ ہیں SSP، ان کے بھی سگنیچر ہے اور ان آفیسرز کے بھی سگنیچر موجود ہیں. لیکن اس GIT رپورٹ کی یقیناً کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی ادارہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اور جب یہ GIT ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہے پروفیشنلی اس زمانے میں اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس میں تنازع پیدا ہوا ہے اور ایک GIT رپورٹ پہ سب نے دستخط نہیں کیے، پھر بالآخر کوئی انٹرونشن ہوئی جس کے بعد ایک GIT رپورٹ بنی جس پہ تمام ممبران نے دستخط کر لیے ہیں. مگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ رپورٹ جو کہ سندھ حکومت کے پاس ہے وہ 100% درست ہے، سچائی کی عکاسی کرتی ہے، وہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں جو عزیر بلوچ کو پتہ ہیں یا بتائی ہیں، اور نہ ہی وہ رپورٹ جو کہ علی زیدی نے جاری کی ہیں. ایک بات بہت اہم ہے جس کا ذکر نہیں ہے کہ دراصل عزیر بلوچ باقاعدہ ملٹری کسٹڈی میں رہے ہیں اور مہینوں رہے ہیں، اور اس دوران ان پہ مقدمہ چلا ہے پاکستان پر سے جاسوسی کرنے کا، ایک غیر ملکی طاقت کے لیے جاسوسی کرنے کا. اور یقیناً جب فوجی کسٹڈی میں تھے اور انتہائی سنگین قومی سیکیورٹی کے معاملات، اسپینش وغیرہ کے معاملات جس میں جاسوسی کے معاملات شامل ہیں، اسپینش کے معاملات شامل ہیں، اس میں ان کو باقاعدہ سزا بھی ہوئی ہے اور وہاں پر ان کی بڑی گہری پوچھ گچھ ہوئی ہے. وہ رپورٹ بہرحال یقیناً وہ فوجی حکام کے پاس موجود ہے جو ابھی تک منظر عام پہ نہ آئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. اس پوری صورتحال کا قانونی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل صدیقی، پاکستان کے بہت ہی نامور معروف قانون دان ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب. 2 GITوں کا قصہ ہے. ویسے تو یہ GIT خود ہی ایک عجیب سا ماحول بن گیا پاکستان میں، یہ نام ہی جو ہے بڑا دلچسپ ہے، لیکن یہ جو GIT رپورٹ ہے اس میں بہرحال شاید دونوں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حیثیت میں ان کی کوئی سیاسی معاف کیجیے گا قانونی حیثیت رہی ہو، لیکن فی الحال تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گو کہ دستخط بھی وہی ہیں اور وہ نام بھی وہی ہیں. اب 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ علی زیدی نے یہ جعلسازی کی ہے یا ان کے ساتھ کسی نے جعلسازی کی ہے. دیکھیے یہ ذرا سا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں نے جو دوسری GIT رپورٹ ہے وہ صحیح طرح دیکھی نہیں ہے. دیکھیے عزیر بلوچ کے حوالے سے ایک GIT بنی تھی. GIT بیسکلی منیمم 5 آفیسرز کی بننی ہوتی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے ایک پولیس آفیسر. یہ بنتی ہے انڈر سیکشن 19 آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ. تو یہ 2 رپورٹوں کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک رپورٹ ہے
جو کافی ڈیٹیلڈ ہے، اور پھر ایک دوسری رپورٹ ہے جو ذرا شارٹ رپورٹ ہے، کوئی آدھی ہے پہلی رپورٹ کی، لیکن اس دوسری رپورٹ کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے اس نے 2 رپورٹس ایشو کی ہیں. ایک وہ رپورٹ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، یہ جو کافی ڈیٹیلڈ ہے، اور اسی سیکنڈ جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کا دوسرا پارٹ وہ یہ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس میں کچھ ایلیگیشنز مختلف انڈیویجولز کے حوالے سے مسنگ ہے. جو پرووائڈ کی گئی ہے سیکنڈ جی آئی ٹی میں کانٹرڈکٹری چیز نہیں ہے، وہی ایلیگیشن موجود ہے، اور کہا ہے کہ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 مختلف جے آئی ٹیز نہیں ہیں. یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 2 مختلف جے آئی ٹیز نہیں ہیں، یہ تسلسل ہے ایک ہی جے آئی ٹی کا، جو ایک حصہ جو ہے حکومت سندھ نے جاری کیا ہے اور دوسرا علی زیدی کو لفافے میں ملی. دیکھیے جی آئی ٹی کے پہلے پیراگراف میں ہی لکھا ہوا ہے جو سیکنڈ رپورٹ ہے، دا جی آئی ٹی رپورٹ کمپرائزز آف 2 parts. One part primarily deals with hardcore criminal activities carried out by the accused, whereas the second part of the GIT deals with criminal activities involving political figures. اور پھر لکھا ہوا ہے آگے کہ اس کو confidential رکھا جا رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں دونوں GIT genuine ہے in terms of کہ یہ ایشو ہوئی ہیں، کیونکہ سیکنڈ GIT رپورٹ ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ کیوں الگ رکھی گئی ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایلیگیشنز ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے اور پولیس آفیسرز کے حوالے سے جو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کی قانونی مگر اس پہ جو سندھ حکومت کے اہلکار ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کامران صاحب. دیکھیے جو پہلی جی آئی ٹی رپورٹ ہے جو حکومت سندھ نے ایشو کیا ہے، جسے کہتے ہیں پہلا جو پارٹ ہے، اس میں 7 لوگوں نے سائن کیا ہے اور انکلوڈنگ دا ہیڈ. جو سیکنڈ جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو 4 لوگوں نے سائن کیا. قانونی طور پہ سیکشن 19 میں یہ ریکوائرمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کہ کوئی بھی جی آئی ٹی کے 5 ممبرز ہونا ضروری ہیں. تو میری نظر میں کیونکہ یہ 5 ممبرز نے ایٹ لیسٹ سائن نہیں کی ہے جی آئی ٹی رپورٹ، تو اس کی یہ سیکشن 19 کے انڈر ایک ڈیفیکٹیو رپورٹ ہے. یہ ضرور ایشو ہوئی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سیکشن 19 میں ایک ڈیفیکٹیو جی آئی ٹی رپورٹ کنسیڈر کی جائے گی. مگر یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سندھ کے ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں موجود ہونی چاہیے. یہ بالکل ہوگی، انہوں نے بالکل بھجوائی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پبلش نہیں کی جا رہی ہے. اگر آپ اس کا پیراگراف پڑھیں اس میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، یہ کانفیڈینشیل رہے گی، یہ پبلش نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سندھ صحیح کہہ رہی ہے کہ جو ان کے عزیر بلوچ کے کیس میں جی آئی ٹی فائل ہوئی ہے وہ صرف پہلا پارٹ فائل ہوا ہے اور اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے. لیکن میرے خیال میں اس حد تک حکومت سندھ غلط ہے کہ یہ سیکنڈ رپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے، 4 لوگوں نے سائن کیے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ قانونی طور پہ ڈیفیکٹیو ہے، کیونکہ کوئی بھی جی آئی ٹی کو لیگلی ویلڈ ہونے کے لیے اس کو 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور اس کو اس کے سربراہ کو اون اپ کرنا ضروری. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. فیصل صدیقی صاحب نے بہت اہم نکات اس پورے قضیے کے حوالے سے جاری کیے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. علی زیدی کی رپورٹ بھی قطعی جعلی رپورٹ نہیں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے اور اس کی بھی اپنی صحت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.